نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر ہے 21 اور پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں علم کے متعلق۔ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اللہ علم کو اٹھا لے گا، یعنی اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ علم اٹھ جائے گا، اس دنیا سے علم رخصت ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بھی لوگوں کے جنہوں نے حفظ کیا ہوا یاد کیا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ چھین لے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ اپنے بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اور اس بات کا حریص ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ فتنوں کا ایسا دور آئے انسان علم حاصل کر لے اور ان کی حفاظت کر لے۔ تو الحمدللہ ہم اسی کام کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تین بہت بڑی بڑی باتیں اس ایک آیت کے اندر آ گئیں، پہلی آیت ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہر پارے کی پہلی آیت بہت ہی میننگ فل ہوتی ہے۔ تو اتلو پڑھیے، تلاوت کیجئے، ما اوحیہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ خطاب ہے، اور ظاہر وحی ان کو کیا جاتا تھا من الکتاب، یہ کتاب میں سے، یعنی آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، اور بے شک جو نماز ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی، دو چیزوں سے خاص طور پہ کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ فحش کاموں سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ تو بے شک بہت ہی بڑی چیز ہے، اور وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور وہ جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ تو جس تکلیف دہ حالات میں مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزر رہے تھے، ان میں صبر، ثبات اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں۔ کون سے فوائد ہیں کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب صرف قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کی پیروی کرنا بھی ہے، اور کثرت تلاوت جو ہے وہ جو احکامات جو انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، علم کی باریکیوں کے خزانے کھولتی ہے، اور یہ کتاب اس لیے بھی ہے نہیں کہ ایک بار پڑھیں اور اس سے سب کچھ حاصل ہو جائے، اس کو بار بار پڑھنا بلکہ مستقل پڑھتے رہنا پڑتا ہے، اور اس سے مستقل علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، آپ کا تجربہ بھی بڑھتا ہے، روانی بھی آتی ہے، اور اس کا فہم بھی بڑھتا ہے انسان کا، اور جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے قرآن پڑھنے والا اس کو پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو مزید روشنیاں عطا کرتا ہے، پھر انسان خلوص قلب سے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کا بھی آتا ہے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ پڑھیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور نبی کے لیے تو یہ خاص حکم تھا کیونکہ ان کے اوپر وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے قرآن، تو ان کو القاء کیا جاتا تھا، ان کو یاد کرایا جاتا تھا، پھر آپ ان کو پڑھ کے سناتے تھے مزید اس کو صحیح کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے بندوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی پڑھ کے سنائیے، اور آپ نمازوں میں بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یعنی تلاوت تو کرنی ہوتی لیکن آپ ذرا لمبی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ آگی کہ دوسرا نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ کہ نماز قائم کیجیے، اپنی نماز پہ دوام ہونا چاہیے انسان کو، اور دوسرا یہ بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ان الصلاۃ نہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ بے شک مشکلات جب آتی ہیں تو ان کے اندر نماز اور صبر سے کام لیجیے۔ تو یہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ نماز جو ہے بے شک بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ اب بے حیائی جو ہے وہ نماز کو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کے تمام آداب اور شرائط اور ارکان
مکمل طریقے پر ادا کریں، بہترین طریقے سے نماز کو قائم کریں تاکہ ہمیں ایکچولی خشوع اور خضوع حاصل ہو۔ اور ہم پہلے پڑھ کے گئے ہیں کہ خشوع و خضوع جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اپنی نمازوں میں خاشعون ہوتے ہیں یا جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، الفحشاء کھلے اور بڑے گناہوں کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اوائڈ تو کرے گا نا، تو کہ میں یہاں نہ جاؤں وہاں نہ جاؤں، اور جو بری بری جگہ ہیں وہاں پہ جانے سے انسان کا ایمان اور نماز اس کو روکتی ہے۔ اور منکر ہر وہ عمل ہوتا ہے جس میں شریعت انسان کی عقل انکار کرتی ہے، یعنی جو ہمارے منکرات وہ ہیں جو ہمارے لیے چیزیں حرام کی گئی ہیں، جو منع کی گئی ہیں، جو آپ کی خلاف عقل جاتی ہیں، آپ کو خود ہی بندہ کہتا ہے، آپ کا دل، آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا، یہ کوئی جانے والی جگہ، یہ کوئی سننے والی چیز ہے۔ تو بہودہ اور لغو اور ہر وہ چیز جو ہوتی ہے جس سے ہم، یہ نماز کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ نماز ہمارے ایک سیف گارڈ کا کام کرتی ہے، ہمارے ایمان کو سیف گارڈ کرتی ہے نماز، آسان لفظوں میں۔ تو نماز جو ہے نا انسان کی زندگی میں ایک مکمل رول ہونا چاہیے، ایک صرف فرض سمجھ کے اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے اسلام کی، دین کی، ایمان کی، کہ اس کا ہماری زندگی میں ایک مکمل ایک بڑا رول ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے باقی معمولات اس نماز کے ارد گرد گھومنے چاہیے کہ ہماری نمازیں اندر ضائع نہ ہوں۔ اور یہ صرف ایک زبانی، قلبی یا بدنی عبادت ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارا سارے اعضاء کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، زبان پڑھتی ہے، دل اس کو جذب کرتا ہے، پھر ہماری جو باقی جسم ہے اس کے مطابق ہم جھکتے ہیں، جوتے سجدے میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پورا جسم ہمارا حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نماز کو سوچ سمجھ کے کسی مقصد کے تحت پڑھیں گے تو لا محالہ اس کے اثرات بھی ہمارے دیگر معمولات زندگی پر بھی پڑیں گے، یعنی کہ سوائے ایک عبادت، ایک ریچول کے طور پہ ہمیں نماز کو لیتے رہیں گے تو ہم ریچول کی طرح ہی رہ جائیں گے، اور اس کے اندر ہم ایک خالی اور بے روح نماز ہوگی۔ روح ڈالنے کے لیے ہمیں اس کو ایک با مقصد طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا وجہ ہے۔ اور پھر ایک دفعہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو انسان کے اندر خود ایک تقویٰ کا لیول جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ خود بخود انسان بری چیزیں، بری باتوں، برے ماحول سے اوائڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر آپ کہیں جائیں گے بھی، جانا بھی ہوگا، مال بھی جانا تو آپ سوچیں گے یا نماز کا ٹائم ہے، وہاں جہاں میں جا رہی ہوں نماز کی جگہ ہے کہ نہیں۔ اچھا ریسٹورینٹ میں کسی نے بلایا، اچھا پہلے سوچتے ہیں نماز پڑھ کے نکلوں یا وہاں جا کے پڑھ لوں گی، وہاں بندوبست ہوگا نہیں ہوگا۔ تو انسان پرائرٹی جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ پھر نماز ہو جانی چاہیے، اس سے بھی انسان پھر غیر اخلاقی امور سے بھی بچتا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی بہت سی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا ٹک ٹک وارد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو اپنی بہت سی غلطیاں دن میں جو ایک دفعہ ہم کر چکے ہوتے ہیں نا، اور پھر ان کا حل بھی نماز میں ہی آ جاتا ہے آپ کے دماغ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی کہہ لیں وہ ایک بلیسنگ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب سجدہ کرتا ہے تو مزید جو کوئی پیچھے رہ گیا وہ بھی جھڑ جاتا ہے۔ تو پھر تیسری بات جو کہی وہ یہ کہ ذکر، اللہ کا ذکر۔ تو اگر بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ بھی بندے کو یاد کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ میں پہلے فرما چکا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کی محفلوں میں ذکر کرتا ہے ان کا جو اللہ کو اپنی محفلوں میں یاد رکھیں۔ تو یہ پہلی آیت ہی بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں بھی یہ کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر احسن طریقے سے، اور انہیں صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں، اور یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور تمہاری نازل کی گئی، اور ہمارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نصارہ اور یہود تھے، تو یہی کہا گیا کہ ان کے ساتھ آرام سے بات کیجیے، اور ان سے جو ہے وہ ہٹ درم و دھوکہ باز اور ضدی لوگ جو ہیں وہ ان سے وہ بے شک ظالم ہیں، دھوکے باز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے ساتھ جب ان کو دین کی دعوت دینی تو ان کو کامن گراؤنڈ کی طرف بلایا جائے، اور کامن گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، الہ تو ہم سب کا ایک ہی ہے نا۔ جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں باقی وہ صرف ہے کہ اسلام تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ توحید پہ آ جاؤ،
اور اے نبی ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس پر لوگ ایمان لاتے ہیں اور جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے انکار تو کافی لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور اے نبی اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑھ سکتے تھے، بلکہ وہ تو واضح آیات ہیں اور جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیات سے بے انصاف کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو تورات کے مضامین جو ہے نا قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی الہامی کتابیں تھیں، یہ بھی الہامی کتاب ہے، انداز بھی ملتے جلتے ہوں گے اور بہت سی آیات بھی ملتی جلتی ہوں گی۔ تو یہ کہتے تھے کہ آپ کو جب اور بہت سارے اعتراضات کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جوڑ دیا کہ آپ تو تورات ہے نا اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی قرآن بنا کے پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو بھی اس الزام میں کوئی وزن ہوتا، کیونکہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا، تو آپ تو بالکل امی تھے، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو تورات کو کیسے پڑھ لیتے آپ؟ اور تورات تو تھی بھی دوسری زبانوں میں، تو وہ عربی میں تو نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر بھی اس اعتراض میں کوئی وزن تھا، لیکن آپ تو تورات پڑھ کے سارا کلام کرے، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی طرف سے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو ان کے شبہ کی کوئی بات بھی بنتی تھی۔ اور دوسرا آگے بات کہ جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ حفظ کی بات آ گئی۔ اور حفظ دیکھیے کہ جو تورات ہے یا جو انجیل ہے نا، وہ عام لوگ حفظ نہیں کر سکتے تھے اس کو، اور ابھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ رکھا ہے، اور تورات اور انجیل جو ہے نا ان کے نبیوں کو تو یاد تھی، ظاہر ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے خود یاد کروائی ان کو تاکہ ٹیچنگز کرنی تھی، لیکن عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ صرف قرآن ہے جس کو آج بھی لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں اس دنیا میں۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کو جو چاہے دل جمی لگائے اور حفظ کر لے، اور بس اس کو پھر محفوظ رکھنے کے لیے مستقل اس کو کرتے رہنا پڑتا ہے محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ امت پر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے حفظ جیسی عظیم نعمت ہمیں دی۔ اللہ کے ہاں حافظ قرآن کی بڑی شان و منزلت ہے، اور ہم پہلے بھی کر کے گئے ہیں کہ حفظ کرنے والا جو ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے درجات رکھے ہیں۔ اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ اور اپنے درجے اوپر طے کرتا جائے گا، اور پھر اس کے جو ماں باپ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی قدر و منزلت کرے گا، اور ان کے سروں پہ اللہ تعالیٰ جو روشنی سے چمکتے ہوئے تاج رکھے گا جن کی اولادیں حافظ قرآن ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے لیے۔ اور نیز وہ کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کے معجزے کیوں نہ نازل ہوئے، آپ کو یہ معجزے اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تو صرف ایک ڈرانے والا ایک پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور باقی معجزات تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوتے ہیں۔ کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کیا جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی اللہ ہی کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ آسمان و زمین میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یقیناً وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر آ چکا ہوتا، اور ان پر اچانک آ جائے گا، انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خود ہی کتنی پاسداری کرتا ہے۔ جب اللہ نے سیٹ کر دیا کہ اس وقت سے پہلے عذاب نہیں دینا، تو جتنی جلدی جو مرضی مانگتے رہیں، اللہ کی یہ حکمت ہے، اللہ اپنے وقت پہ ہی چیزیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جلدیاں مچا رہے ہیں، تو عذاب نے تو آنا ہے، جتنی جو لوگ افراتفری کر رہے ہیں، لیکن اپنے وقت پر آئے گا، اور جب آئے گا تو انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور یہ عذاب جس کو یہ روز مانگتے تھے، یہ ان کے اوپر فتح مکہ کی صورت میں آیا، جب مسلمانوں نے آ کے ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے اور مکہ کو آرام سے بغیر کسی بڑی جنگ کے جیت لیا، اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یعنی آپ نے مرنا تو ہے ہی، اور آپ کی جو آخرت ہے وہ برباد ہو چکی ہے، اور آپ جو ہیں ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر آپ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور جس دن عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، وہ یا عبادی الرحمن یا عبادی الذین، جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اب یہاں پہ
یہ آپ کو پتہ ہے نا صورت مکی ہے اور انتہائی تکلیف دہ دور شروع ہو چکا تھا مسلمانوں کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، اگر اسلام کی وجہ سے تمہارا جینا دوبر ہو گیا ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں نکل چلو جہاں تمہیں آزادی سے اللہ کے احکامات بجا لا سکو. تو یہاں سے پہ ہجرتیں شروع ہوتی ہیں. اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اس راہ میں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو مرنا تو ہے ہی. تو یہ تو بڑی سعادت والی موت ہوگی کہ آپ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے اس نے نیک عمل کی تو ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس میں دائمی رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا. یعنی دین کی راہ میں مصائب جھیلنا اور اللہ کے کام پر کاربند رہنا ہی صبر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. یہ ہے اصل توکل. اور کتنے ہی ایسے جانور جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سماوات کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں؟ اور اللہ اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. اور کہیے پھر ہر طرح کی حمد بھی اللہ کے لیے ہے مگر اکثر لوگ ہیں وہ عقل نہیں کرتے. اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی وہ دار آخرت ہے. کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے. اور پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہی پکارتے ہیں. اور جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں. اب یہ جو ہے اس لحاظ سے کھیل تماشے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے. یعنی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور اصل زندگی دار آخرت ہے. یہ اس لحاظ سے کھیل تماشا نہیں ہے کہ بے مقصد پیدا کی. اللہ نے یہ زندگی بے مقصد پیدا نہیں کی. اس دنیا میں اللہ والوں کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اس سے اپنی آخرت کماتے ہیں. کھیل تماشا اس اعتبار سے کہ دنیا کے سارے کردار آخرت کے مقابلے میں انتہائی ناپائیدار اور فانی ہیں. جو بھی ہے اس دنیا کے اندر اس نے فنا ہونا ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے یا جو بھی ہے. ہر کائنات کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے. یہاں کے بادشاہ اور وزیر بھی ڈراموں کی طرح اسٹیج سے ہٹا دیے جائیں گے. تو یہ ہیں وہ کھیل تماشے جن کا یہاں ذکر کیا گیا. اور آخرت کی زندگی صرف وہی ہے جو دارالآخرت. کاش لوگ جانتے ہوتے. یعنی اگر ہم اپنے آخرت کو رکھ کے اس دنیا میں جئیں گے تو کل کو اچھی آخرت ہمارا نصیب ہوگی. اور پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کشتی میں جب وہ ڈوبنے کو ہوتی ہے، بلکہ جب بھی جان کو بن آتی ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب ہم انتہائی مشکل میں ہوتے ہیں. اور یہاں پہ تو بات کفار کی ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اس چیز کو اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. اور تاکہ ہم انہیں جو دیا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑائیں. جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنایا جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے. کہ ایسے کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں. اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں اور اللہ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ الروم یہ مکی سورت ہے. اس کی آیات ہیں 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورت کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ ایسا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ کے زمانے میں کہتے ہیں نازل ہوئی تھی اور اس سورت کی ابتدا 2 عظیم شان پیش گوئیاں کی گئیں. آپ جب اس کا مطلب پڑھیں گے تو اب دیکھیں گے کہ 2 عظیم شان پیش گوئیاں کی گئی ہیں اس سورت کے شروع میں ہی پہلی 4-5 آیتوں میں. اور آپ وسلم کی بعثت کے زمانے میں 2 عظیم شان طاقتیں تھیں. ایک سپر پاورز کہہ لیں اس وقت کی، ایک رومن تھے اور ایک
ایرانی یا فارس کہا جاتا ہے۔ روم کے باشندے اہل کتاب یعنی عیسائی تھے، اور پھر آخرت پر مسلمانوں کی طرح ایمان بھی رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی ان کا ایمان تھا، اور اس وقت تک کافی صالح طبقہ بھی ان میں موجود تھا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اہل حبشہ کی ایمان لانے کی تفصیل جو ہے مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری طرف اہل فارس آخرت کے منکر اور آتش پرست تھے، طبعی طور مسلمانوں کی ہمدیاں روم کے ساتھ تھیں۔ تو یہ اس وقت جیسے اب ہم یہاں بیٹھے تو ہمیں پتہ نا ہمیشہ سپر پاورز آپس میں لڑ جھگڑ ادھر، ان کے امپیکٹ بھی ہوتے ہیں پوری دنیا پہ جب وہ لوگ لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ دو سپر پاورز تھیں اور آپس میں یہ لوگ لڑتے جھڑتے رہتے تھے۔ تو سن 605 جو ہے عیسوی میں ایران نے روم کو شکست دے دی، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی ہمدردیاں چونکہ ان کے ساتھی رومنز کے ساتھ تھیں، تو ایران نے جب ان کو شکست دے دی، ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، تو ایران کی فوجیں مصر کی سرحدوں کے قریب تک پہنچ گئیں، حتیٰ کہ ان کی اصل سلیب بھی لے گئے، اور یہ شکست اتنی شدید تھی کہ خطرہ پیدا ہو چکا تھا، چلا تھا کہ شاید روم کے نام بالکل ہی ختم ہو جائے، روم کو بالکل ہی وہ نہ کر لیں، انویٹ کر لیں۔ تو ان حالات میں قریش جو تھے، قریش مکہ جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ جس طرح اہل فارس جو ہیں یا نے اہل کتاب کو شکست دی ہے، اس طرح ہم بھی آپ کو شکست دے دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو جیتنے والی قوم یعنی فارسیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اہل کتاب کے ساتھ بنا رہے تھے، اور کہنے لگے کہ جس طرح انہوں نے مٹا دیا ہے جا کے رومنز کو، اس طرح ہم آپ لوگوں کو مٹا دیں گے۔ تو انہی حالات میں آیات اتری جن میں نہ صرف روم کے غلبہ کی خوشخبری دی تھی، یعنی رومن جیتیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کرائی تھی قرآن میں، اور بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی فتح کی بھی خوشخبری تھی۔ تو ان حالات میں جب کہ رومنز پوری طرح پس چکے تھے، یہ بہت ہی انہونی بات تھی کہ رومن جیت جائیں گے اور ایران کا ہار جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ مسلمان جو ہے وہ قریش پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اس سے بھی امپاسبل چیز تھی کہ کہاں مسلمان پس رہے ہیں، لڑنے کی اجازت نہیں ہے ان کو، اور ایک کمزور اور مسکین سا طبقہ تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ تو اس وقت یہ سوچنا کہ مسلمان جو ہیں وہ اوور کم کر لیں گے اور ساری چیزوں کے اوپر وہ حکومت کریں گے، کل کو جیت جائیں گے، قریش ان کے انڈر آ جائیں گے، تو ان کے لیے بڑی انہونی چیز تھی۔ تو یہ چیزیں وہ مذاق کی طرح کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے۔ ایک ہی چھوٹی سی آیت، 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی، رومی مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ قریب ہی سرزمین میں، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے، یعنی ٹھیک ہے اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں لیکن جلد وہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا۔ جب رومیوں کو فتح ہوگی تو اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، اور انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی، یعنی ایک اس بات پہ خوشی منائیں گے کہ رومی غالب آ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اور ان کے ساتھ اپنا ایک وہ لنک محسوس کرتے تھے۔ اور دوسرا بنصر اللہ، اور انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ ینصر من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور رحم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سچ اس دن ثابت ہو گیا جس دن یہ جو خبر تھی رومیوں کے غالب آنے کی، یہ جنگ بدر والے دن مسلمانوں کو ملی تھی۔ تو اس دن مسلمانوں کے پاس 2 خوشیاں تھیں، ایک اہل کتاب جیت گئے تھے، اور ایک طرف آپ مسلمان جو تھے وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ جنگ بدر میں انہوں نے ان کو شکست دی تھی، اس لیے مسلمانوں کے پاس 2 خوشیاں آ گئیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہم مستقل پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی صرف اتنے کے اوپر جو ہے نا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور سوچیں کہ ابھی تک ہم کتنے وعدے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اگر ان وعدوں پہ یقین ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب آئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنے وعدے کیے ہیں،
اور اگر سب چند باتیں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کے اوپر اگر ہمیں یقین ہو تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جنت ضرور ملے گی، نیک لوگوں کو جنت ضرور ملے گی، محسنین کو جنت ملے گی، صدیقین کو ملے گی، شہداء کو ملے گی۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، جب اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، تو اسی یقین سے کریں کہ ہمیں ضرور جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ ہمیں اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ پھر یہ کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے، یا جو اللہ نے دعاؤں کے ٹائم دیے ہیں ہمارے نبی کی ذریعے میں پتہ چلا، تو ہمیں ان ٹائموں پہ جا کے خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا سنتا ہوں، میں دعا سنوں گا، میں پوری کروں گا، تو وہ ضرور کرے گا۔ یقین شرط ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب ہم یقین رکھنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو ضروری نہیں، اب ہم پیچھے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کتنا حصہ قرآن کا ہم نے پڑھ لیا کہ دعاؤں کے سننے کے جو وقت ہیں وہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہی آنسر ہوتے ضرور ہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا سنی تھی کہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے ایسا پیدا کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تو ان کی فوراً سن لی، ان کو حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کا اسحاق اور فوراً دے دی اسماعیل، اور ایک دعا ان کو کتنے سال یعنی ہزاروں سال بعد جا کے پوری ہوتی ہے۔ تو پوری اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اگر امیجیٹلی آپ کی دعا آنسر نہیں ہوئی تو اس کی کوئی حکمت ہوگی اور اپنے وقت پر ضرور ہو جائے گی۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دعاؤں کے اور عبادتوں کے جو پھل ہیں وہ آپ کی اولادیں اٹھاتی ہیں۔ کئی دفعہ اگلی نسلوں میں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ آج مانگ رہے ہیں، اس کی آپ میں بھی آپ کے بچے کے حق میں نہ ہو، اس کے بچوں کے حق میں پوری ہوگی ہو، آپ کی اگلی نسل کے اندر چلی جائے۔ یقین شرط ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ خود دعوے سے کہہ رہے اسی کے اندر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، یقین ہی نہیں رکھتے، لائٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، وہم عن الآخرات ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قریش نے جب یہ بشارت دی تھی مسلمانوں کو، یہ بشارت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو سورۃ روم ہے جس کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رومی ہیں وہ واپس آئیں گے، جیتیں گے، ایران کو غلبہ دیں گے، تو انہوں نے اب مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو چونکہ بظاہر ناممکن لگ رہا تھا نا، تو ابی بن خلف ایک مشرک تھا، اس نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال میں رومی غالب آ گئے تو وہ 10 اونٹ حضرت ابو بکر کو دے گا، اور ورنہ ابو بکر جو ہے وہ 10 اونٹ اسے دیں گے۔ یعنی آپس میں شرط لگ گئی کہ وہ کہتا تھا ہو ہی نہیں سکتا، رومی نہیں جیت سکتے، تو تم میری شرط لگا لو، اگر 3 سال کا عرصہ میں دیتا ہوں، اس میں وہ جیت گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ نہ جیتے یا رومی غالب نہ آ سکے تو پھر تم 10 اونٹ مجھے دو گے۔ اور ابو بکر کو تو آپ کو پتہ ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں، ہی از ون آف دا، جنہوں نے بلائنڈلی فالو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر بات پہ صدیق ہوتے تھے، ہر بات کو سچ سمجھتے تھے، تو ان کے دماغ میں تو کوئی شک نہیں تھا، تو انہوں نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے ابو بکر سے کہا کہ بدع، پیچھے آیت میں ہے نا بدع سنین، تو انہوں نے کہا کہ جو بدع سنین ہے وہ کم از کم یعنی لگ بھگ 10 سال کی مدت بنتی ہے، تو اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ 10 سال کے ارد گرد کہیں جا کے پورا ہوگا، تو بہتر ہے کہ تم جا کے اس سے کہو کہ مدت بڑھا کے 10 سال کر دو، 3 سال سے نکل جاؤ، اور اونٹ 100 کر دو۔ یہ ہوتا ہے یقین، ٹھیک ہے، یہ ہوتی سمجھ کی۔ انہوں نے کہا کہ تم 100 اونٹ پہ کر دو جا کے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پیشن گوئی ہے وہ 7 یا 8 برس تک بھی حالات ایسے نہ نظر آ رہے تھے کہ روم کے غلبہ کا کہیں کوئی امکان نظر آتا، بالکل ایک سائلنس تھا، اور ایران فل پاور میں تھا اور بالکل نہیں لگ رہا تھا، اور جو تھی آخر ایک دم سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ کیسر روم جو بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی شکست کا بدلہ لینا ہے، تو اس نے نئے سرے سے اپنی قوت جمع کی اور فارس کے عقب سے یعنی ایران کے پیچھے سے ایسے حملہ کیا، اور پھر فتح پہ فتح حاصل کرتا گیا، سب سے بڑے آتش کدا کو بھی اس نے تباہ کر دیا۔ اور فتح کی خبر مسلمانوں کو اس وقت ملی جب وہ میدان بدر میں مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کر چکے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بیعقت مسلمانوں کو دوہری خوشخبری نصیب فرمائی۔
اور حضرت ابو بکر کو شرط کے 100 اونٹ مل گئے. اب وہ جو دوسرا تھا وہ ہار چکا تھا، اور حضرت ابو بکر اس وقت مدینہ میں تھے. ظاہر ہے مسلمان مدینہ جا چکے تھے تبھی جنگ بدر ہوئی. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ یہ لوگ بھی، ہم پڑھتے ہیں نا، یہاں سے ایک چیز پتہ چلتی کہ یہ لوگ اپنی بات پہ کتنے پکے تھے. مسلمان ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے بھی یہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کے کچھ اپنے جو تھے اخلاق وہ اپنی جگہ موجود تھے. اب حالانکہ حضرت ابو بکر وہاں سے چھوڑ چکے ہیں، جا چکے ہیں، مدینہ پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی بات، اپنی قسم پہ قائم تھا. مسلمان جیتے، روم جیتا، انہوں نے آ کے 100 اونٹ ان کو دے گئے. تو حضرت جو 100 اونٹ آپ کو مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جس وقت یہ شرط لگائی گئی تھی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اور انہوں نے چونکہ اس شرط کی بیس پہ ان کو یہ 100 اونٹ ملے تھے، اور اس کے بعد شرطیں لگانا اور جوا وغیرہ حرام ہو چکا تھا. اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو لیکن صدقہ کر دو، تو وہ پھر بانٹ دیے گئے تھے ارد گرد. اور اس واضح پیشن گوئی کے حق پر ثابت ہونے پہ کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. پھر اس کی حقانیت اسلام کے سامنے آ گئی، اور اس پیشن گوئی سے جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی بہت شرمندگی ہوئی جو کہہ رہے تھے کہ اس کے مضمون تورات اور انجیل سے لیے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو حقیقی مصلحت اور مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب سے ملاقات کے ہی منکر ہیں. یہی تو سارا مسئلہ ہے. اگر رب سے ملاقات کا آپ کو فکر ہو یا آپ کے دل میں یہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، تو پھر انسان اتنی مستیاں کرے ہی کیوں؟ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا. یعنی یہ پرانی قوموں کی بات آ گئی ہے کہ جو قریش اس وقت اتنا اکڑ رہے ہیں، ان سے پہلے بہت بڑی بڑی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ ہر طرح سے ان سے زیادہ اسٹرانگ بھی تھے، طاقتور بھی تھے، مال و دولت بھی تھا، ہر طرح کی ان کے پاس پاورز تھیں. لیکن ان کے پاس بھی کیا ہوا؟ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور اللہ ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اور کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس میں اعادہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے. کیوں مایوس ہو جائیں گے؟ کیونکہ جب وہ حاضر ہوں گے قیامت میں اور قیامت کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ ہم نے تو اس دن کی تیاری ہی نہیں کی. یہ تو سچ ہو گیا، یا کاش ہم واپس چلے جائیں. اور اپنے انجام کو دیکھتے ہوئے مایوس ہو جائیں گے. افسوس لگے گا انہیں کہ انہوں نے کیوں نہ اپنے لیے تیاری کی. اور اس وقت ان کے جو شریک ہیں جن کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور ان کے شریکوں میں بھی کوئی ان کا سفارشی نہ بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. یعنی جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ تو جنت کے باغوں میں شاداں اور فرحاں ہوں گے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا. بس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، اور ارض و سماوات میں حمد اسی کے لائق ہے، نیز پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی، اور اسی کی تسبیح کرو. وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اس طرح تم مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اب تم انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو. یہاں پہ ہماری نمازوں کے اوقات آ گئے، اور جو بیسٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا وہ صبح اور شام ہے. یہ ہم پہلے بھی اس مضمون کو ملٹیپل ٹائم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر یہ جو ہے کہ جو بالکل سن رائز، جو کیا کہتے ہیں شمس، جو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے جن کے اندر ہمیں سجدہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو سورج کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں وہ سجدے کرتے ہیں. ہمیں ان ٹائموں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز بھی مقرر نہیں کی. جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہم اکثر ظہر جو ہے وہ سورج تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے تو تب ہم اس کو پڑھتے ہیں.
اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو نطفہ سے جو کہ مردہ ہی ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان کو پیدا کیا۔ اور انسان آپ دیکھیں کہ جب بچے تو انڈے سے بھی نکلتے ہیں، مرغیوں کے انڈے سے، پرندوں کے انڈوں سے ہی نکلتے ہیں نا، تو انڈا بظاہر تو مردہ حالت میں ہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس میں، وہ زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر مرغی یا جو بھی انڈوں والے جو پرندے بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت ان کو دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک جاندار زندہ چیز نکل آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ طریقے سے ہمیں اپنی چیزیں سمجھا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ، اور پھر اگر میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ ایک تو ہے نا زندگی جان سے جان ہے، اور ایک تو مردہ چیز سے نکالا ہوں جیسے انڈے سے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بڑی خوبصورت آیت میاں بیوی کے رشتے کے اوپر، نکاح کے جو دو انسانوں کو ایک دوسرے کے کتنا قریب کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کی بات آتی ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن جب میاں بیوی کے رشتے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لفظ یوز کرتا ہے مودت۔ یہ محبت سے بھی ایک اوپر کی چیز ہے، کیونکہ محبت کے اندر جب تک رحمت نہ ہو تو وہ رشتے کے اندر وہ بیوٹی نہیں آتی۔ تو یہاں میاں بیوی کے رشتے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایک اور نشانی ہمارے سامنے رکھیں کہ خوراک ایک ہی طرح کی کھاتے ہیں سارے، ہم انسان ہیں، ہم ایک ہی ٹیبل پہ سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایک ہی کھانا سب کھاتے ہیں، لیکن ایک والدین بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ اولاد دیتا ہے تو کچھ اندر سے لڑکے ہوتے ہیں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ایک ہی گھر میں پلتے ہیں، لیکن نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور الگ الگ ان کے خواص ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ دونوں جو نر اور مادہ ہیں ایک دوسرے کے طالب و مطلوب ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی اس رشتے میں، اور ایک محبت فطری جذبہ ودیت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے، اور رحمت اور انسیت پیدا کر دی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں۔ اور بیسکلی یہی ہے کہ اس میں بہت سی اچھی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس کے بعد آگے کہ تم ان کے پاس آ کر، اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس آ کر سکون حاصل کرو۔ اب یہ ایک مقصد آ گیا، اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ، کیونکہ پہلے تو حضرت آدم پیدا ہوئے تھے نا، تو پھر حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو مقصد کیا ہے یہاں اللہ بتا رہے تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کریں۔ مودت صرف محبت ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں رحمت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی کیئر بھی کی جائے، ایک دوسرے کی عزت بھی کی جائے، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال بھی رکھا جائے، اور ایک دوسرے کی خوشی کا خیال بھی رکھا جائے۔ اور یہ کمال نکاح کے رشتے میں بندھنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر دل بنایا، پھر اس کو خواہشات اور جذبات کا مرکز بنایا، اور پھر ان جذبات کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا جو ایک دوسرے کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کی محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ اس میں رحمت ہی شامل ہے۔ اور یہ دیکھیں باقی جتنی بھی محبتیں نا، جو قربانی ہوتی نا اصل وہ میاں بیوی کی محبت میں ہوتی ہے، نان سٹاپ چلتی ہے۔ انسان بہت کچھ درگزر کر جاتا ہے اس رشتے کو بچانے کے لیے اور آگے ایک اچھے کنبے کو پالنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے، اور جو لوگ ہٹ درمیاں کرتے ہیں تو پھر یہ رحمت ان سے چھین بھی لی جاتی ہے۔ میاں بیوی وہی ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں کے لیے، صرف ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے سے محبت ہے تو اس کا اظہار کرنے میں بھی مذاق نہیں ہوتا، آپ دوسرے اپنے جو آپ کا میاں ہے یا بیوی ہے ان کو ضرور بتائیں، اور اپنے جو آپ کے طور طریقے تو ان سے ضرور ظاہر کریں کہ آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کی محبت کا کم از کم جواب ضرور محبت سے دیں گے۔ اور آپ نے اعلان بتایا تھا کہ وہ سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی میں سب سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا میں عائشہ سے کرتا ہوں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اسپیشلی شوہر اگر کہہ دے میں بیوی سے محبت کرتا ہوں تو یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سا کوئی بیوی کی فیور بھی کر لے، اس کا خیال بھی کر لے تو لوگ اس کو زن مرید اور رن مرید اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے،
اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں لوگ جو اس محبت کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک خوبصورت جذبہ ہے اور خوبصورت گھر کی بنیاد بنتی ہے یہ محبت جو ہے وہ. اور شوہر سے حدیث میں آتا ہے کہ شوہر سے محبت اور دلداری کرنے والی عورت کو اللہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور یعنی روٹھے ہوئے کو منائیے. اور دلداری ہوتی ہے کہ اگر ہسبینڈ روٹ گیا کسی بات پہ تو آپ اس کو منا لیں جا کے, اپنی انا میں مت بیٹھے رہیں. اور اس طرح جو ہے اگر آپ جو ہے مرد کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ عورتوں سے بغض نہ رکھو, اپنی بیویوں کا خیال رکھو, ان سے محبت کرو, ان کے جذبات احساسات کا خیال رکھا جائے. اور اگر اپنی بیوی سے کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں پسند تو اس میں یقیناً اچھی چیزیں بھی ہوں گی, اور ان پہ نظر رکھو. اور یہ کہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. کوئی ایک عادت اگر نہ پسند ہے تو کوئی دوسری کو پسند کر لے. اور یقیناً ہوتی, کوئی بھی بندہ مکمل طور پہ برا نہیں ہوتا, نہ پوری طرح برا ہوتا ہے اور نہ ہی پوری طرح اچھا ہوتا ہے. تو ہر اندر ایک بیلنس ہوتا ہے اچھائیوں برائیوں کا. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کے ساتھ اچھی عادتوں پہ نظر رکھیں اور اپنے دل کو خوش کریں اور اللہ کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو ایک بہت ہی محترم اور پاکیزہ رشتے میں باندھا ہے. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے میں بہت سی جو ہوتی ہیں خوشیاں بھی رکھی ہیں. ایک خاندان تعلیم پاتا ہے, بچے پلتے ہیں, اور پھر یہ کہ معاشرے میں باعث عزت ہے یہ رشتہ, گھر بنتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. جب نکاح کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوتا ہے, اور ان کی سنت پہ عمل کرنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ جنت میں جانے کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا حال میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال زندگی عطا کی ہے, کیونکہ جو نکاح نہیں کرتے وہ بہت ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی کمزور لمحے میں حرام کی طرف پلٹ جائیں. تو بہتر انسان اپنا جو ایمان ہے وہ محفوظ کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ اس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. اور یہ کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جسے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو, اور آسمان سے پانی برساتا ہے جسے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بھی اس میں بھی بہت سی نشانیاں. ہم دیکھتے ہیں جب بارش کا امکان ہوتا ہے, بادل آتے ہیں, ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں, بادل جھوم جھوم کے آ رہے ہوتے ہیں, اتنا روز. کل بھی شام میں بادل آئے تھے, ہم کہتے ہو وہ لگتا ہے بادل آ کے ایک دم ڈارک ہو گیا, ایک دم لگتا ہے موسم سہانا ہو گیا. لیکن وہی موسم آہستہ آہستہ, اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ مسیبا نافعا, کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بارش برسانے والا ہے ہمارے نفع بخش کرنا. کیونکہ وہی موسم اگر تھوڑا سا اور اس کو اللہ نے کے حکم سے وہ ٹیڑھا ہو گیا تو ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی جب بجلی کڑکتی ہے تو تم ڈر بھی جاتے ہو. لیکن بارش چاہیے بھی ہوتی ہے, پانی چاہیے بھی ہوتا ہے, پانی میں زندگی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فائدے کو بھی انتہا کو پہنچا دیتا ہے, اور اسی سے نقصان بھی انتہا کو پہنچ سکتا ہے ہمیں. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ ارض و سما اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہیں, اور پھر جب وہ تمہیں ایک دفعہ زمین سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. ارض و سماوات جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ انسان بے شمار امور میں اختیار نہیں رہتا. اپنی جوانی تک کو تو واپس لا نہیں سکتے, تو موت کو کہاں ٹال سکیں گے. بجائے جو وقت گزر جاتا ہے ہم اس کو لا سکتے. ہم چاہیں وہ ہمتیں جو آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ہمارے اندر تھیں وہ واپس آ جائیں, تو یہ تو ہم تو اس کے لائق بھی نہیں ہیں. ہم چند سیکنڈ پیچھے والی زندگی کو نہیں جی سکتے, تو موت کو کون ٹال سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہی فرمانبردار ہیں, کیونکہ جب اللہ کہے کہ آ جاؤ تو وہ جو بھی ہے نیک بات, جو بھی جتنے سالوں سے وہ قبر میں پڑا وہ زندہ اٹھ کے اللہ کے ہاں حاضر ہو جائے گا. اور وہی ہے جو خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے, پھر اسی کا اعادہ کرے گا, اور پھر دوسری بار کی پیدائش ہے. اس پر اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ملٹیپل ٹائم پیدا کرنا ہم لوگوں کو. آسمان اور زمین میں اس کی شان بہت ہی بالا تر ہے اور سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے. تمہارے کچھ غلام ہوں اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے
اس میں تم وہ برابر شریک ہو، تو کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ سوچیں، جو آپ کے نوکر چاکر جن کو آپ چند درہم تنخواہ دیتے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی ہر چیز میں یہ برابر کے شریک ہو جائیں تو کس کو یہ منظور ہوگا؟ بتائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے خود کہہ رہا ہے نا، یہ ایک مثال ہے جو تمہارے اندر سے تعلق رکھتی ہے، تو سوچیں۔ اور ہمارے تو یہ نوکر چاکر ہیں، اس زمانے میں تو ایکچولی غلام ہوتے تھے جنہیں انہوں نے خریدا ہوا ہوتا تھا۔ تو خریدے ہوئے لوگ جو ان کو آپ ایکچولی اتنا نیچے لوور کلاس سمجھتے ہیں، جو آپ کے حکم کے غلام ہوتے ہیں، جو آپ کی مرضی کے بعد سو بھی نہیں سکتے، شادی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کو کہا جائے کہ وہ آپ کے برابر کے شریک ہیں ہر چیز میں، تو کس کو منظور ہوگی یہ بات؟ اور ہم یہ بھی پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ یہ جو قریش تھے، ان کو ناگوار گزرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، جب ان کے غلام آ کے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے ان کو ہٹاؤ تب ہم آ کے بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو منظور ہے کہ تمہارے معاملات میں کوئی شریک ہو جائے آ کے؟ اور تم ان سے ایسے ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ سوچنے والوں کہ اللہ نے ایسی آیت کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اگر تمہیں منظور نہیں تو میں تو تم سب کا رب ہوں، سب کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ساتھ ہی شریک بنانا ہے تم لوگوں نے؟ تو بتائیں کہاں کہاں سے اللہ کس کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ اپنی وحدانیت و الہ ہونا جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کھول کے رکھ رہا ہے۔ اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی اتباع کر رکھی ہے، کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ نہیں کہ انہیں اللہ کے الہ ہونے پہ یقین نہیں، اصل بات یہ کہ جو ان کی ذاتی خواہشات ہیں، جو طرز زندگی ہے، جو لذتیں ہیں جن میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ان کو ترک کرنے پہ تیار نہیں۔ انہوں نے پتہ جس دن وہ یہ چیز مان لے آئے، جس نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا، تو پھر وہ سارا کچھ ماننا پڑے گا جو اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر ان کو وہ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا جو ابھی کر رہے ہیں، اپنے اس لائف سٹائل کو نہیں ختم کرنا چاہتے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اور آج کے انسان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ حج پہ نہیں جانا چاہتے، کہتے بعد میں کر لیں گے، آخر میں کر لیں گے، ابھی سے حج کر کے کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ ابھی وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ پھر جب آپ حج کر کے آ کے وہی سب کچھ کرتے ہیں نا، تو آپ کو وہ گلٹی بھی کرتا ہے، اور یہ ایک جو ہے وہ نشانی بھی ہے اس چیز کی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ کیونکہ کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی کیا نشانی ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ واپس آ کے اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، تو سمجھے آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو لوگ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے حلیے کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، وہ دنیا دار بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ نماز کو بھی اوائڈ کرتے ہیں اور حج کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، کہ وہ ان کو حاجی کا لیبل لگے تو کوئی کہ او انہیں حج کیتا ہے پھر بھی ایسے کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے تو یہ معاملے تب بھی تھے۔ اصل بات کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے غلام ہیں ہم سب لوگ، اس لیے ہم اللہ کی باتوں کو پڑھتے اور سمجھنے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری طرف سے دی ہوئی گمراہی ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہدایت بھی ان کو اللہ ہی دے گا، اور دنیا میں کوئی ان کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا۔ لہٰذا اے نبی، یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی آپ ان کو چھوڑ دو، آپ اپنے دین کے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں کیے ہیں آپ ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت الہی کیا ہے؟ کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جو دین ہے اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا پارسی بناتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ یہ جس گھر میں جس ماحول میں پیدا ہوا وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، والدین جو کر رہے ہیں وہ آٹومیٹلی وہی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بلٹ ان فیتھ ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور جب آج بھی دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ واپس مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اچھے جو سمجھ والے لوگ ہیں اس کو کنورٹ نہیں بولتے، ریورٹ بولتے ہیں، یعنی وہ اپنی جو اصل ہے اس کی طرف واپس آ گیا ہے۔ اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، دین قیم یہی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہر دوسری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثر الناس لا یعلمون، یعنی انسان بے خبر ہے، وہ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ صحیح بات تک پہنچنے نہیں چاہتا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس بات پر قائم ہو جاؤ، اس سے ڈرتے رہو اور صلاۃ قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور انہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے،
ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہو اسی میں مگن ہیں، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی بے شمار فرقے بندیاں ہیں، مسجدیں بھی الگ الگ ہیں، اور اپنے طور طریقے، اپنی حلیت تک لوگوں نے الگ الگ کر لی ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسلام کو دیکھیں کتنا نقصان ہم خود پہنچا چکے اپنے ہاتھوں سے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو تب ان میں سے کچھ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے یا مشکلوں میں انسان گرا ہوتا ہے تو پھر اللہ اللہ ہی کرتا ہے نا، اور جب ٹل جاتا ہے تو ان میں سے کچھ جو ہے اپنے ہی رب کا شرک کرتے ہیں، یعنی وہ کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں اس ساری کامیابی کا یا اس ٹل جانے کا، یا جو بھی ہے ہم دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس میں جو ہے وہ نکال ہی دیتے ہیں، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ مزے کر لو، جلد ہی تم جان لو گے، یعنی کر لو جو کرنا ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اصل میں ساری حقیقتیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی جب میرا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے، یہ ہم سب سے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یا ہم نے ان پر سند اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتلاتی ہو، جو یہ کر رہے ہیں۔ جب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اتراتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب خوشی ملتی ہے تو وہ اتراتا نہیں، نہ ہی تکبر کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ سب سے پہلا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی اور شامل حال آپ کی اس کامیابی میں ہیں لوگ یا ذرائع اللہ کے دیے ہوئے تو آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پہلا کریڈٹ تو ہمیں اللہ کو ہی دینا نا، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پریشانی کی حالت میں مایوس بھی نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور مزید جھکتا ہے، استغفار کرتا ہے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے۔ کیوں مایوسی کیوں ہوتی؟ جب ہم اللہ سے توقع ختم کر دیتے ہیں، اللہ سے توکل ختم کر دیتے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کام ہو سکے گا۔ کیوں نہیں لگتا بھئی؟ اللہ کے آگے کیا ناممکن ہے؟ تو مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ تکلیف میں صرف اضافہ کرتی ہے، وہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مایوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ وہ لوگوں کا شیوا ہے جو اپنے کرتوتوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ہی کیا دھرا سامنے آ رہا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جسے چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے قرابت والوں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات آ گئی کہ ہم پہلے بھی بہت سی آیتوں میں ملٹیپل ٹائم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کی جو خیرات ہیں، جو صدقات ہیں، وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں، کس طرح دیں اور کس کو دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ صدقہ خیرات دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حق دو۔ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ہمارے سب کے حق ہوتے ہیں۔ وہ حق کیا ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کا بہن بھائی یا مسافر یا مسکین کوئی تکلیف میں ہے تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ ان کی تکلیف کو دور کریں۔ اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے قرابت داروں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، جن کے ساتھ آپ کا قریبی قلبی تعلق ہے، جو رحم کے رشتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کا خیال کیا جائے اور مشکلات میں ان کے کام آیا جائے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور یہاں بات آگی سود کی، اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں سے تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو بطور زکوٰۃ دیتے ہو، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دگنا چگنا کر رہے ہیں۔ یہاں سے دو باتیں اکٹھی آ گئی، ایک سود کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے آپ کے مال میں کوئی اضافہ، آپ چاہے کتنے سودی قرضے دے لیں، آپ کو لگتا ہے اب آپ کا مال بڑھ کے واپس آ رہا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ اتنا ہی نکل بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس میں برکت نہیں ہے، کیونکہ اس کا آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اپنے مال کو پیور کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے،
اس نیت سے دیتے ہیں تو پھر جو زکوٰۃ بھی ہے ان کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ اور اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ پاک ہے، جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے۔ بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ کمائے ہوئے اعمال ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال کا کچھ مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ اب یہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر، اس میں ہے کہ یہ ایک تو بات آتی ہے کہ شاید یہ جو جنگ ہوئی تھی ایران اور روم کی، اس کی تباہ کن جنگ اور اس کی تباہ کاریوں کی طرف اشارہ ہے، اور جس نے شرق و اوسط یعنی اس پورے علاقے میں آگ لگائی ہوئی تھی اس جنگ نے۔ اور پھر یہ بھی کہ انسان کے جو ذاتی اعمال ہیں وہ بھی بحر و بر میں یعنی دنیا میں اور خشکی میں جہاں جہاں انسان کا جو ہے وہ ادارہ اختیار ہے وہاں پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ برے اعمال فضا کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثلا ایک موقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بات حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دی۔ حضرت صفیہ بھی آپ کی وائف تھیں، ام المومنین تھیں، ان کی ہائٹ ذرا کم تھی۔ حضرت عائشہ ایک وہ بھی انسان تھیں اور ان کے اندر ایک تھوڑا بہت جیلسی کا کانٹینٹ بھی تھا۔ تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ بہت ہی لاڈلی اور بہت ہی پیاری وائف تھیں اور وہ سینٹر آف اٹینشن بھی رہنا چاہتی تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی ابھی یاد رکھیں کہ وہ بہت ینگ بھی تھیں، ٹھیک نا، ابھی ان کے اندر بچپنا بھی ہو سکتا ہے، بہت تھوڑی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بات کر دی حضرت صفیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ان کے چھوٹے قد کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال کر گھلا دیا جائے تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ یعنی اتنی شدید بات کہی، اور ان کے بات صرف یہ تھی کہ انہوں نے اس کے چھوٹے قد کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ تو چھوٹے سے قد کی ہے۔ تو سوچیں کہ ہم کتنے تبصرے دوسروں کے اوپر کرتے ہیں، آئے دن کرتے ہیں۔ کسی کی ناک کا نشانہ، کسی کے جسم کا نشانہ، کسی کے رنگ کا نشانہ، کسی کے حالات کا نشانہ، کسی کی عادات کا نشانہ، ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مذاق کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں۔ کسی کو ہم پاگل کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم اسٹوپڈ کہہ دیتے ہیں، تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کتنا پوائزن کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو، اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو۔ اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے پھر 4 گنا بڑھ کے وہ سارا کچھ کریں گے کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے۔ بعض کا ہوتا ہے کسی کو نہیں ملنا، فون اٹھایا، بچے نے کہہ دو ماما گھر نہیں ہے، ماما سو رہی ہے، پاپا یہ کریں۔ ہم کتنی بڑے مزے سے الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو یہاں بات ہے کہ ہماری باتوں سے، ہمارے کیے ہوئے عملوں سے پوری انوائرمنٹ جو ہوتی ہے ہماری ارد گرد، جو ماحول ہوتا ہے، فضا ہوتی ہے، اس کے اندر زہر پھیل رہا ہوتا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِین۔ آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکز کیجئے، اور قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یہ جنرل وہ آیتیں نہیں ہیں، سیدھا انہیں سے کہا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی پھر یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو اپنی ہی اصلاح کی راہ ہموار کر رہا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ہم اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دیں، اور وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب الکافرین، ابھی پیچھے پڑھ کے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اور یہاں ہے لا یحب الکافرین، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے، ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اور یہ کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اس کے لیے تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں رواں ہوں اور تم اس کا فضل بھی تلاش کرو۔ بارش سے قبل جب ٹھنڈی ہوائیں اور سمندری جہازوں کو موافق سمت دھکیلنے والی ہواؤں سے پہلے، جو کسی زمانے میں آج بھی ہوتا ہوگا لیکن تب جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہواؤں کا رخ بہت ہی معاون ہوتا تھا کشتیوں کے سفروں کے لیے،
کہ جب وہ اپنی ہوا کے رخ پہ ٹریول کرتے تھے تو ان کی لیس ایفرٹ میں زیادہ سفر طے ہو جاتا تھا. اور آج بھی بہت سے جہاز اگر ہم ٹریول کریں تو اگر ہوا کے رخ پہ ہوں اکثر فلائٹ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، اور اگینسٹ ہوں تو فلائٹ کئی دفعہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ہواؤں کے اوپر بہت ہی ڈپینڈنسی ہے انسان کی، اور آج کل میں بھی تھوڑا کم ہو گیا ہو، لیکن تب تو کافی زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرۂ ارض کے ارد گرد ہواؤں کا تقریباً ایک بہت بڑا جو رقبہ ہے، موٹا غلاف جو ہے وہ ہواؤں کا چڑھا دیا ہے. اور پانی کے بغیر تو شاید کوئی زندہ رہ سکے چند دن ہی، ہوا کے بغیر انسان بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کی اگر لفٹ بند ہو جائے، پنکھا نہ چلو تو چند منٹ میں سفوکیشن جو ہے نا آپ کو فینٹ کر دیتی ہے. تو ہوا بھی جو ہے وہ بہت ہی ہر جی دار کے لیے بہت ہی ضروری ہے، سانس لینے کے لیے ضروری ہے. لیکن ہم لوگ ہیں کہ سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کی بلیسنگز نہیں سمجھتے، گرانٹیڈ لیتے ہیں. آلریڈی گیون ہے، ہمیں چونکہ محنت کر کے نہیں لینا پڑتا، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے. کبھی شدید گرمی ہو اور آپ باہر سڑک پہ آ رہے ہوں اور آپ کا گاڑی کا اے سی بند ہو جائے تو پھر آپ کو اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ کیا ہوتا ہے، ہم کتنے عادی ہیں ٹھنڈی ہواؤں کے. اور آپ سے قبل ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا جو روشن دلائل لے کر ان کے پاس آئے. پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا. اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بادل کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنا دیتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکلتے آتے ہیں. پھر جب اپنے بندوں پر اللہ چاہے جس پہ چاہے بارش برسا دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ اس بارش کے برسنے قبل وہ مایوس ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر تنگی کے بعد آسانی دیتے ہیں. جب عرصے بارش نہیں ہوتی، قحط آنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے، تو سڈنلی اللہ کی رحمت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بارشیں برسا کر ایک زندگی کے نوید نئے سرے سے لوگوں کو دے دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بارش جب آئے تو اللہ سے اس کی رحمت اور خیر مانگو.